اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ، آج ہماری گفتگو نسخ الوجوب کے بارے میں ہے۔ نسخ کی وضاحت تو انشاءاللہ آگے چل کر پڑھیں گے، فی الحال نسخ کی مختصر وضاحت اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ایک شرعی حکم کو ختم کر دینا، البتہ کسی دلیل کی بنیاد پر۔ فرض کریں کہ پہلے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب آپ کو کہا گیا کہ بیت المقدس کو چھوڑو، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ بات واضح ہوگی؟ تو یہ ہوئی نسخ کی مختصر سی وضاحت۔ لیکن یہاں پر بحث کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہاں پر بحث یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک کام واجب تھا اور اس کو نسخ کیا گیا، تو اب نسخ کرنے کے بعد کیا وہ کام کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ بات واضح ہو گئی؟ مثلا رسول اکرم کے ساتھ کان میں لوگ آ کے زیادہ باتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ تاکہ دوسرے لوگ نہ سن سکیں، وہ جسے سرگوشی کہتے ہیں، وہ زیادہ آ کے باتیں کرتے تھے۔ تو لازمی ہے رسول اکرم ایک جواب دینے والے اور کان میں بات زیادہ کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم صادر کر دیا ثقلین صاحب کہ جو بھی رسول اکرم سے سرگوشی کرنا چاہے، جو بھی ان کے کان میں کچھ بات کرنا چاہے، تو اس پر ضروری ہے کہ پہلے صدقہ ادا کرے پھر بات کرے۔ اب گویا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم کے صحابہ کی بھی ایک آزمائش آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے، تو سب لوگوں نے رسول اکرم سے کان میں بات کرنے کو چھوڑ دیا، سوائے ایک ہستی کے، حضرت علی علیہ السلام۔ وہ جب بھی رسول اکرم کے کان میں آہستہ کوئی بات کرتے تھے تو پہلے صدقہ ادا کرتے تھے اور پھر بات کرتے تھے۔ اور دوسرے صحابہ حضرات نے تو کیا، وہ کان میں بات کرنا بھی چھوڑ دی، حتیٰ کہ ان کا اگر کوئی ذاتی مسئلہ ہوتا تھا جو دوسروں کو نہیں بتانا چاہتے تھے، وہ بھی پوچھنا چھوڑ دیا۔ اب یہ ہے جناب اس زمانے کے لوگوں کی بات کہ کچھ پیسوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے مسائل سیکھنا اور پوچھنا بھی چھوڑ دیے۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ صدقہ واجب ہے اور ان لوگوں نے اس کام سے ہی ہاتھ اٹھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ عرصے کے بعد کہا کہ اب جب تم اس بات سے گھبرا گئے ہو تو اب صدقہ نہ بھی دو تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بس پہلے صدقے کو واجب کیا گیا تھا ثقلین صاحب، اور پھر اسی صدقے کو جو ہے کیا ہے، وجوب کو ختم کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وجوب ختم ہو گیا تو آیا ابھی بھی صدقہ دے کر بات کر سکتے ہیں، یا اب صدقہ دینا غلط ہے؟ واجب تو نہیں ہے کیونکہ وجوب ختم ہو گیا۔ اس میں علماء کرام کے دو نظریں ہیں۔ ایک کا نظریہ یہ ہے کہ بھائی وہ کام اپنی جگہ پر باقی ہے، یعنی وہ دینا جائز ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ جو واجب چیز ہوتی ہے یہ تین چیزوں پر دلالت کرتی ہے۔ بیٹا کتنی چیزوں پر؟ تین چیزوں پر۔ پہلی چیز یہ کہ بات کرنے سے پہلے صدقہ دینا جائز ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صدقہ دینا بہتر عمل ہے، اور تیسری بات یہ کہ یہ صدقہ دینا لازم ہے۔ واجب ان تین چیزوں پر دلالت کرتا ہے۔ اب کہتے ہیں جب نسخ ہو گیا تو یہ لازم والی بات ختم ہو گئی، باقی پہلی والی دو باتیں کہ صدقہ دینا مباح بھی ہے اور صدقہ دینا بہتر عمل ہے، وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ بات واضح ہو گئی؟ مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو امر آیا تھا کہ صدقہ ختم ہو گیا، یہ صرف ایک چیز پر دلالت کرتا تھا۔ کون سا؟ پہلے صدقے والا امر کہ صدقہ دینا بہتر ہے، آپ لوگوں کو بأس کر رہا تھا، ابھار رہا تھا صدقے دینے پر۔ اب نسخ ہونے کے بعد بأس ختم ہو گیا، باقی یہ استحباب اور یہ مباح ہونا یہ امر کی معنی ہی نہیں ہے۔ امر کی معنی صرف اور صرف کیا؟ ایک، بأس۔ بأس ختم ہو گیا نسخ کے ذریعے۔ اب صدقے دینے کا کیا حکم ہے؟ اب آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، کوئی نیا حکم آئے گا تو اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا،
آپ نہ اس کو مباح کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو آپ مستحب کہہ سکتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ الفصل السابع، 7ویں فصل، نسخ الوجوب، وجوب کا ختم ہونا۔ بیٹا یہ نیچے حاشیے میں نسخ کی وضاحت لکھی ہے، وہ بھی میں پڑھ دوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی یہ عبارت حل ہو جائے۔ فرماتے سیوافی کا ان قریب، بھائی بہلول کتاب کی طرف دیکھو نا، کیا میری طرف دیکھ رہے ہو؟ ابھی تک کتاب کھولی بھی نہیں ہے۔ سیوافی کا ان قریب آپ کے ساتھ وفا کرے گا، یا یوں کہیں کہ ان قریب آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا تفسیر نسخ، نسخ کی تفسیر۔ کہاں پر؟ فی المقصد الرابع، چوتھے مقصد میں۔ ابھی تو ہم پہلے مقصد میں ہیں۔ وہ اجمالہ، اور نسخ کا اجمالی مطلب یہ ہے رفع الحکم ثابت، ختم کر دینا اس حکم کو جو شریعت میں ثابت ہے، بدلیل شرعی، اپنے مرضی سے ختم نہیں کریں گے علی دوست، بلکہ شرعی دلیل کی وجہ سے اسے ختم کریں گے۔ خیر، اب پھر چلتے ہیں اوپر عبارت کی طرف۔ اذا نسخ الوجوب، جب کسی وجوب کو ختم کیا جائے، فہل یبقى الجواز، آیا اس کام کا کرنا جائز اور جواز باقی رہتا ہے اور لا، یا جواز بھی باقی نہیں رہتا۔ وَلنقدم مثالا من الکتاب العزیز، بھائی میرے توجہ، کسی بھی مطلب کو سمجھانا ہو تو اس کے لیے مثال دینا ضروری ہوتا ہے۔ کل فاعل مرفوع کضرب زید، ہر فاعل مرفوع ہے، جیسے زید ضرب زید میں مرفوع ہے، تو پھر مثال کے ذریعے وہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ضروری ہے کہ ہم پہلے پیش کریں ایک مثال من الکتاب العزیز، کتاب العزیز یعنی قرآن مجید سے۔ فرض اللہ سبحانہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے مومنین پر، اذا اراد النجوہ، جب وہ رسول اکرم کے ساتھ سرگوشی کرنا چاہیں، یعنی کان میں کوئی بات کرنا چاہیں، مع نبی، تقدیم صدقۃ، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کا صدقہ دو۔ بیٹا تقدیم یہ مفعول ہے کس کا؟ فرض کا، اللہ فاعل، اللہ نے فرض کیا کس کو؟ صدقے کو۔ قال سبحانہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول اکرم کے ساتھ سرگوشی کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ، تو پھر تم اپنے سرگوشی سے پہلے صدقہ ادا کرو، ذالک خیر لکم، یہ صدقہ دینا تمہارے لیے بہتر ہے، واطہر، اور زیادہ پاکیزہ ہے، فإن لم تجدوا، ہاں لیکن اگر تمہارے پاس صدقہ نہیں ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں، آپ ویسے بھی بات کر سکتے ہو۔ فإن اللہ غفور رحیم، بتحقیق اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ بیٹا قدمو فعل امر ہے علی دوست، کس باب سے؟ باب تفعیل سے، اور امر دلالت کرتا ہے کس پر؟ واجب پر، یعنی واجب ہے تم پر کہ صدقہ دو۔ فلما نزلت الآیت، جب یہ آیت صدقے والی نازل ہوئی، کف کثیر من الناس، رک گئے بہت سے لوگ ان نجوا، کہ رسول اکرم کے ساتھ آ کے سرگوشی کریں، بل کفو عن المسألۃ، بلکہ وہ سوال پوچھنے سے، مسئلہ پوچھنے سے بھی رک گئے۔ فلم یناجہ احد، تو کوئی ایک بھی رسول اکرم کے ساتھ سرگوشی نہیں کرتا تھا، الا علی بن ابی طالب علیہ السلام، سوائے حضرت علی علیہ السلام کے۔ ثم نسخت الآیت، پھر صدقے والی آیت کو نسخ کیا گیا، بما بعدہا، اس آیت کے ساتھ جو اس کے بعد آئی۔ وقال سبحانہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اشفقتم، کیا تم گھبرا گئے، ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ اپنے سرگوشی سے پہلے صدقات دو۔ فإذ لم تفعلوا، اگر تم یہ صدقہ نہیں دیتے، وتاب اللہ علیکم، اور اللہ نے تمہاری توبہ بھی قبول کر لی، یعنی کیا؟ یعنی یہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، صدقہ بھلی نہ دو۔ فاقیموا الصلاۃ، ہاں یہ کام تو کرو، نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ زیادہ باخبر ہے اس چیز سے جو تم لوگ انجام دیتے ہو۔
اب وہ سورہ مجادلہ کی آیت 12 تھی، یہ آیت 13۔ فوقع الکلام، کلام بے معنی بحث، پھر بحث واقع ہوئی ہے فی بقاء جواز تقدیم صدقت، آیا ابھی بھی باقی ہے کہ صدقہ دینا گفتگو سے پہلے جائز ہے۔ اذا ناجا احد مع رسول، جب کوئی ایک رسول اکرم کے ساتھ سرگوشی کرنا چاہے، فہناک قولان، اس صدقے کے جواز کے بارے میں تکیشہ دو قول ہیں۔ الاولو، پہلا قول، مختارہ العلامۃ فی التہذیب، جس قول کو اختیار کیا ہے علامہ ہلی نے اپنی کتاب تہذیب میں، من الدلالۃ علی بقاء الجواز، کہا کہ یہ نسخ دلالت کرتا ہے کہ ابھی بھی صدقہ دینا جائز ہے۔ وہ جائز کو نسخ نے کوئی نقصان نہیں کیا، نسخ نے صرف وجوب کو ختم کر دیا۔ الثانی، عدم دلالت علی الجواز، یہ نسخ جواز پر دلالت نہیں کرتا، بل یرجع الحکم، بلکہ یہ صدقے دینے والا حکم رجوع کرے گا کس کی طرف ہو، الی الحکم الذی کان قبل الامر، صدقے دینے سے پہلے صدقے کا کیا حکم تھا؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صدقہ تم پر واجب ہے، اب اگر اس وجوب صدقہ سے پہلے مباح تھا تو ابھی بھی مباح ہے، اگر پہلے حرام تھا تو ابھی بھی حرام ہے، اور اگر پہلے اس کا کوئی حکم نہیں تھا تو نسخ کے بعد بھی اس کا کوئی حکم باقی نہیں رہے گا۔ وہ خیرت صاحب المعالم، یہ دوسرا قول پسند کیا ہے۔ پسند کا ترجمہ بیٹا میں نے کہا تھا کہ خیارہ، یعنی یہ پسندیدہ ہے، اختیار شدہ ہے صاحب معالم کا قول۔ استدل للقول الاول، علامہ ہلی والے قول کے لیے دلیل پیش کیے گئے ہیں۔ کون سے دلیل؟ بأن المنسوخ، بتحقیق وہ حکم جو نسخ کیا گیا۔ ثقلین، کون سا حکم ختم کیا گیا؟ ہاں، وجوب صدقہ والا۔ لما دل علی الوجوب، وہ منسوخ دلالت کر رہا تھا وجوب پر۔ اعنی قولہ، کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا ہے اس منسوخ سے اللہ کا یہ قول، فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ، تم اپنے گفتگو سے پہلے صدقہ دو۔ فقد دل علی امور ثلاثہ، بھائی یہ منسوخ دلالت کرتا ہے 3 امور پر۔ پہلا امر کونو تقدیم صدقت جائزن، کہ گفتگو سے پہلے، پہلے کا ترجمہ تقدیم سے کر رہا ہوں، پہلے صدقہ دینا جائز ہے۔ دوسری بات کونہ امرن راجن، یہ صدقہ دینا ایک بہتر عمل ہے۔ تیسری بات کونہ امرن لازمن، واجب کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا یہ آپ پر جو ہے کیا ہے، لازم ہے۔ والقدر المتیقن من الدلیل الناسخ، اور وہ بات جو یقینی صورت میں ہمیں ناسخ والی دلیل سے ملتی ہے، وہ رفع و خصوص الالزام، وہ صرف تیسری چیز کو ختم کرتا ہے۔ نسخ کا مطلب یہ کہ اب یہ تم پر لازمی نہیں ہے صدقہ دو۔ وَأَمَّا مَا ادا ہو، بیٹا ادا ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ الزام۔ الزام کے علاوہ جو دوسری 2 چیزیں تھیں کہ صدقہ دینا جائز ہے اور صدقہ دینا بہتر ہے، کل جواز جیسے جائز، و رجحان یا اس کا بہتر ہونا، فَيُؤْخَذُ مِن دلیل المنسوخ، ہم منسوخ والی دلیل سے یہ دونوں چیز لیتے رہیں گے، ان دونوں کو ختم نہیں کریں گے۔ نظیرہ، بھائی اس کی کوئی مثال اور دے دیں۔ نظیرہ یعنی اس وجوب صدقہ کی طرح، ما اذا دل دلیل علی وجوب شیء، جب ایک دلیل دلالت کرتا ہے کہ فلاں چیز آپ پر واجب ہے، وَدَلَّ دلیل آخر علی عدم وجوبہ، اور دوسری دلیل آ کے کہتی ہے کہ وہ چیز تم پر واجب نہیں ہے۔ مثلا ثقلین پر واجب ہے کہ سب کو سیب کھلائیں، ٹھیک ہے، پھر دوسری دلیل آ کے کہتی ہے کہ بھائی سیب کھلانا واجب نہیں ہے۔ یا اور مثال کما اذا ورد، جیسے آیا اکرم زیدن، زید کی عزت کرو، وورد ایضاً، اور یہ بھی دلیل آئی ہے کہ لا باس بترک اکرامہ، کوئی اعتراض نہیں ہے زید کی عزت کو ترک کر دو۔ بیٹا اکرم فعل امر ہے، یہ وجوب پہ دلالت کرتی ہے، یعنی واجب ہے کہ زید کی عزت کرو۔ پھر لا باس کہتی نہیں، عزت نہ کرو، ترک کرو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ فَيُحْكَمُ بِأَظْهَرِيَّةِ دلیل ثانی، تو پھر حکم لگایا جائے گا کہ دوسری دلیل پہلے دلیل سے زیادہ واضح ہے، یعنی وہ کہتی ہے عزت کرنا واجب نہیں ہے، لیکن علی بقاء الجواز و رجحان، اس بات پر یہ دلالت کرتے کہ ابھی بھی جائز ہے کہ تم اس کی عزت کرو، اور کسی کی عزت کرنا اچھی بات ہے، بس واجب ہونے والی بات کو ختم کر دیا۔ یلاحظ علیہ،
بیٹا فرماتے ہیں کہ اس استدلال پر اعتراض کیا جاتا ہے کیا؟ انہو لیس للامر الا ظہور واحد، آپ نے کہا کہ امر ثقلین 3 باتوں پر دلالت کرتا ہے، ہم کہتے ہیں 3 باتوں پر نہیں، صرف ایک بات پر دلالت کرتا ہے، وہ البعث، وہ ایک بات کیا ہے کہ امر آپ کو ابھارتا ہے نحو المأمور بہ، بھائی مامور بہ یعنی وہ کام جس کا امر کیا گیا کہ وہ آپ کو انجام دینا چاہیے۔ وَأَمَّا الْوُجُوبُ فَإِنَّمَا يُسْتَفَادُ مِنْ أَمْرٍ آخر، کہتے ہیں امر سے وجوب بھی سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ وجوب بھی ہمیں ایک دلیل عقلی سے بیٹا سمجھ میں آتا ہے کہ آپ عبد ہیں، مولا نے آپ کو آرڈر کیا ہے، عبد اور مولا کا رشتہ اسی وقت باقی رہ سکتا ہے جب ان کے امر پر آپ لبیک کر کے اس کام کو اپنے اوپر ضروری سمجھیں۔ وہ ہوا کون البعث تمام الموضوع لوجوب طاعت، بھائی وہ امر آخر کیا ہے؟ وہ ہوا کی ضمیر جا کے امر آخر کی طرف کہ بھائی یہ جو بعث ہے یہ مکمل موضوع ہے کہ آپ پر واجب ہے اطاعت کرنا مولا کی، اور والالتزام اور پابند بنے کس کے؟ بالعمل، کہ اس امر کے مطابق عمل کریں، عند العقلاء، یہ عقل مندوں کا فیصلہ ہے۔ فَإِذَا دَلَّ النَّاسِخُ، ناسخ یعنی وہ دوسری دلیل جو پہلی کو ختم کرنے آئی ہے، جب وہ ناسخ دلالت کرتی ہے علی ان المولا رفع الید عن بعثی، مولا نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا بیٹا کس سے؟ عن بعثی، جو آپ کو ابھار رہا تھا کہ یہ کام کرو، جس کام کو مولا طلب کر رہا تھا اس سے مولا نے ہاتھ اٹھا لیا، فقد دل علی رفع الید عن مدلول المنسوخ، تو یہ ناسخ دلالت کرتا ہے کہ مولا نے منسوخ کے مدلول سے، منسوخ یعنی جس کام کو انجام دلانا چاہتا تھا اس کے معنی اور مطلب سے مولا نے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ فلا معنی للالتزام ببقاء الجواز او رجحان، تو پھر کوئی معنی نہیں ہے کہ آپ کہیں گے نسخ کے بعد جواز باقی ہے یا رجحان باقی ہے۔ اذ لیس لہو، اس لیے کہ اس امر کے لیے کوئی بھی ظہور نہیں ہے سوائے ایک ظہور کے، ظہور واحد، وہ البعث نحو المطلوب، وہ یہ ہے کہ آپ کو مولا ابھارتا ہے مطلوب، مطلوب یعنی جو چیز طلب کی گئی ہے، یعنی جس کا امر کیا گیا ہے۔ لا ظہورات متعددہ، فرماتے ہیں کہ امر کی 3 معنی نہیں ہیں کہ جواز، رجحان اور الزام، ایسے ہے ہی نہیں۔ حتیٰ یترک المنسوخ، یہاں تک کہ ہم کہیں کہ منسوخ کو تو ترک کیا جائے گا یعنی لازم والی بات کو، وَيُؤْخَذُ بِالْبَاقِي، باقی جواز اور رجحان کو لیا جائے گا، بھائی یہ ایسا ہے ہی نہیں۔ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى، بھائی اس پورے بیٹا تقریباً ایک صفحے کا خلاصہ ایک لائن میں بتا رہا ہے۔ الجواز ورجحان من لوازم البعث الى الفعل، کہتے ہیں یہ جواز اور رجحان اس صورت میں ہوگا جب اس کام کے لیے آپ کو ابھارا جائے۔ فَإِذَا نُسِخَ الْمَلْزُوم، جب یہ ملزوم یعنی بعث ختم کیا گیا تو فلا وجہ لبقاء اللازم، تو اس کے جو لوازمات تھے کون سے؟ جواز اور رجحان، وہ بھی باقی نہیں رہیں گے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی واجب بیٹا نسخ ہوتا ہے تو نسخ ہونے سے وہ واجب ختم ہو گیا، اب اس کام کا حکم جواز ہے یا بہتری ہے یہ نسخ سے ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، اگر الگ سے کوئی اگر دلیل آ جائے تو اس کے مطابق ہم چلیں گے۔ تو کل امتحان میں بھی آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آیا نسخ جواز پہ دلالت کرتا ہے؟ آپ کہیں گے مرحوم مصنف کے مطابق نسخ جواز پہ دلالت نہیں کرتا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔